بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکہ الجمعہ میں کل آیات کی تعداد ہے 11 بسم اللہ کے علاوہ۔ یہ سورہ مبارکہ الجمعہ کو بہترین سورہ جس کی تلاوت کے لیے فضیلت کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ اس طرح سے بیان کیا۔ فرماتے ہیں الواجب علی کل مومن اذا کان لناشئۃ ان یقرأ فی لیلۃ الجمعۃ بالجمعۃ وسبح اسم ربک الاعلی۔ میں نے چاہا کہ امام کے الفاظ کو جیسے روایت میں علماء نے اس کو نقل کیا ویسے ہی آپ کی خدمت میں پہلے پہنچا دوں، پھر آپ کی خدمت میں ترجمہ۔ فرماتے ہیں واجب ہے ہر مومن پر اذا کان لنا شیعتن، اگر وہ ہمارا شیعہ ہو، اللہ اکبر، لنا شیعتن، ہمارا شیعہ ہو، اس پر واجب کیا ہے؟ ان یقرأ فی لیلۃ الجمعۃ، کہ شب جمعہ میں تلاوت کرے، قرأت کرے، کس کی؟ بالجمعۃ، سورہ مبارکہ الجمعہ کی، وسبح اسم ربک الاعلی کی، یعنی سورہ اعلیٰ کی۔ یہ لفظ واجب امام علیہ السلام کے الفاظ میں تاکید کے ساتھ کوئی پیغام ہے۔ وہ واجبات مخصوص کے طور پر نہیں کہ جس کا انجام نہ دینا گناہ کبیرہ کا باعث بنے، لیکن تاکید ایسی جیسے کہ مستحب واجب کے قریب پر ہو جائے۔ الفاظ واجب پہ استعمال ہوئے۔ شب جمعہ، سورہ جمعہ، اور شب جمعہ سورہ اعلیٰ۔ وفی صلاۃ الظہر، انشاءاللہ بات آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی۔ تو رات میں شب جمعہ کے اعتبار سے صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس میں یہ دو خاص سورے کیوں بیان کیے گئے، اس کا حوالہ بھی، اور سورہ اعلیٰ کا سورہ جمعہ سے کیا ربط ہے، یہ بات بھی انشاءاللہ آئے گی۔ فرماتے ہیں وفی صلاۃ الظہر بالجمعۃ والمنافقین، اور نماز ظہر میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، یعنی شب جمعہ 2 سورے اور روز جمعہ 2 سورے۔ اب روایت پہ غور کیجئے کہ شب جمعہ کے لیے مولا نے اس روایت میں کسی نماز یا غیر نماز کے بارے میں تاکید یا تقیید نہیں فرمائی۔ آپ فرماتے نماز مغرب میں، رکعت اول میں، یا رکعت دوم میں، یا نماز عشاء میں، رکعت اول میں یا رکعت دوم میں، یا نماز کے بعد سونے سے پہلے، کوئی الفاظ نہیں ہے۔ فرمائے ہمارے شیعوں کے لیے ہر مومن پر واجب جب وہ ہمارا شیعہ ہو تو یہ 2 کام کرے۔ ایک شب جمعہ اب چاہے نماز کے اندر پڑھ لے، نماز کے علاوہ پڑھ لے، مغرب میں پڑھ لے یا عشاء کے اندر پڑھ لے، بس پڑھ لے۔ شب جمعہ 2 سورے، اور روز جمعہ اب یہاں قید لگی ہوئی فی صلاۃ الظہر۔ اس کا مطلب اس روایت کی روشنی میں سورہ جمعہ کی تلاوت سورہ منافقون کے ساتھ مخصوص طور پر ظہر کی نماز میں پڑھنا ہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، پس اگر اس نے اس طرح سے ان دونوں کاموں کو انجام دیا، شب جمعہ اور روز جمعہ۔ غور کیجئے، بڑی اہمیت ہے سورہ مبارکہ الجمعہ کی کہ شب میں بھی پڑھو شب جمعہ اور دن میں بھی پڑھو روز جمعہ۔
اگر کسی نے یہ کام انجام دیا فَكَأَنَّمَا يَعْمَلُ كَعَمَلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر کسی نے اس طرح سے یہ عمل انجام دیا تو گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کر لی. وَكَانَ جَزَاؤُهُ وَثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةِ، اور اس کا ثواب اور اس کی جزا یہ کہ اللہ پر لازم ہو جاتا ہے جنت عطا کر دیں. اگر ہر شب جمعہ، ہر روز جمعہ آپ پر جنت واجب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم حرام ہو گئے. ایک روایت آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ الجمعہ کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے. ایک اور روایت ابی بن کعب کہتے ہیں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من قرأ سورة الجمعة اعطی 10 حسنات بعدد من اتى الجمعة وبعدد من لم يأتها في امصار المسلمین. بہترین روایت اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے اس موجودہ حالات میں اپنے گھر پر رہتے ہوئے سورہ مبارکہ الجمعہ کی تلاوت کے فائدوں سے اور قریب ہو جائیے. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مبارکہ جمعہ کی تلاوت کرے خداوند عالم اسے ان افراد کی تعداد سے 10 گنا زیادہ کہ جو جمعے کی نماز کے لیے آئے ہوں نیکیاں عطا فرمائے گا. کیا مطلب کہ اگر جمعے کی نماز میں 10 لوگ آئے تو 10 کو 10 سے ضرب دیجئے 1 کی بات، پھر ایک مسجد، پھر ایک اور مسجد، پھر ایک شہر، دوسرا شہر، جتنے لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھی ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب خدا سورہ مبارکہ جمعہ کی تلاوت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَبِعَدَدِ مَن لَمْ يَأْتِهَا. اللہ اکبر. اب غور کیجئے کتنے لوگ جمعے کی نماز میں آتے ہیں اور کتنے لوگ جمعے کی نماز میں نہیں آتے. فرض کیجئے کہ مسلمانوں کے کسی شہر میں آبادی اگر 1 کروڑ کی ہے اور 1 کروڑ کی آبادی میں اگر 10 لاکھ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہو اور باقی لوگ جمعے کی نماز کے لیے نہ آتے ہو تو 90 لاکھ اگر وہ ہیں 10 لاکھ یہ ہیں تو 90 کا حساب بھی 10 کے اعتبار سے اور 10 کا حساب بھی 10 کے اعتبار سے. تو اگر کوئی انسان سورہ مبارکہ جمعہ کی تلاوت کرے، اب اس میں اللہ کے حبیب نے نہ تو دن کی قید لگائی کہ دن جمعے کا ہو، نہ رات کی بات کی کہ شب جمعہ ہو، نہ نماز کی بات کی، نہ غیر نماز کی بات کی. جمعے کی کوئی قید نہیں ہے. کسی دن، کسی رات میں، کسی حالت اور کیفیت میں جب انسان تلاوت کرے سورہ مبارکہ الجمعہ کی، اس کے لیے اللہ کے حبیب کی طرف سے 2 قسم کے پیغامات مل گئے، جو کہ ہمارا عنوان اسی سورہ مبارکہ جمعہ کی تفسیر کے حوالے سے. تو آئیے اور بھی روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں. فرماتے ہیں روایت کو پیش کرتے ہوئے کہ لیس فی القراءۃ شیء موقت الا الجمعہ تقرأ بالجمعۃ والمنافقین، کہ سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ منافقین کو مخصوص کیا گیا، موقت کیا گیا
خاص طور سے جمعے کے دن کے لیے، یعنی باقی اور صورتوں کو، سورہ انا انزلنا کو، سورہ انا اعطینہ کو، سورہ مومنون کو، سورہ الانسان کو، سورہ الفجر کو، سورہ العصر کو مخصوص نہیں کیا گیا، مگر سورہ مبارکہ الجمعہ اور سورہ مبارکہ المنافقون کو مخصوص کیا گیا۔ اب آئیے روایات آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ جمعہ کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ اور بھی پیش کر دی جائیں۔ فرماتے ہیں محمد ابن مسلم ابو جعفر، یعنی کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اکرم بالجمعۃ المؤمنین فسنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بشارتا لہم والمنافقین توبیخا للمنافقین، یعنی اللہ نے مکرم کر دیا سورہ جمعہ کے ذریعے سے مومنین کو، اور پس اللہ کے رسول نے اس سورہ جمعہ کی تلاوت کو اپنی سنت قرار دیا۔ کیوں؟ بشارتن لہم، تاکہ مومنین کو سورہ جمعہ کی تلاوت سے بشارت پہنچا دی جائے، والمنافقین توبیخا للمنافقین، اور اللہ کے رسول نے سورہ منافقین اس لیے پڑھا تاکہ منافقین کو سرزنش کر دی جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہر ہفتے مومنین کو بشارت ملے سورہ جمعہ کی برکت سے، اور ہر ہفتے منافقین کی سرزنش ہو سورہ منافقین کی وجہ سے، تو سنت قرار پا گیا ہر جمعے کے دن کے لیے۔ خاص طور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جیسے کہ ولا ينبغي ترکھا، اور ان صورتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، فمن ترکھا متعمدا فلا صلاۃ لہ، اللہ اکبر۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، فقہی مسئلہ اپنے مقام پر ہے کہ اگر جمعے کے دن جمعے کی نماز میں سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ منافقون نہ پڑھا جائے، اس کے بدلے کوئی اور سورے پڑھ لیے جائیں، تب بھی نماز ہو جاتی ہے، مگر روایت بہت سخت ہے۔ فمن ترکھا متعمدا فلا صلاۃ لہ، اگر کوئی سنت رسول کو جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کی یہ نماز پھر نماز نہیں ہوتی۔ اور جیسا کہ روایات آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں، سورہ مبارکہ جمعہ کی صرف کیا جمعے سے برکتیں ہیں، ابھی بیان کی آپ کی خدمت میں کہ جمعے سے کوئی اس کا رشتہ ایسا نہیں ہے، ہاں جمعے میں پڑھی جائے وہ اپنے مقام پر، پورا ہفتہ پڑھیں اپنے مقام پر۔ اب ایک روایت آپ کی خدمت میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرماتے من قرأہا فی کل لیلۃ او نہار، اگر کوئی شخص سورہ مبارکہ جمعہ کی تلاوت کرے ہر رات میں یا ہر دن میں، آمنا مما یخاف، آمنا مما یخاف، تو وہ تمام ان باتوں سے امن میں رہتا ہے جس سے اسے خوف واقع ہوا۔ وَصُرِفَ عَنْهُ كُلُّ مَحْذُورٍ، اور اس کی طرف سے ہر ڈرانے والی بات کو موڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ان روایات پر عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری۔ یہ تفسیر سورہ جمعہ کی برکت کے نتیجے میں آپ کی خدمت میں فضائل سورہ جمعہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور آج کی حد تک ایک روایت اور، اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے،
فرماتے ہیں من قرأہا لیلا او نہارا، جو شخص بھی سورہ مبارکہ الجمعہ کی تلاوت کرے رات میں یا دن کے وقت میں، فی صباحہ او مسائہ، صبح کے وقت میں، دن کے اعتبار سے یا شام کے وقت میں، امنا من وسوسۃ الشیطان، وہ شیطان کے وسوسے سے امن میں آ جاتا ہے۔